اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، محترم شیخ قمر اسلام صاحب، صدر پریس کلب کلور سیدہ۔ تو جیسا کہ آپ صاحب نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی، فیس بک پر بھی پوسٹیں دیکھی ہوں گی، واٹس ایپ گروپوں میں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں پریس کلب کے حوالے سے۔ کلور سیدہ میں ایک پریس کلب ہوا کرتا تھا، ہفتے دو ہفتوں کے بعد ہے کہ ایک پریس کلب سے دو پریس کلب بن گئے ہیں۔ تو محترم شیخ صاحب سے اسی حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ایک پریس کلب کی موجودگی میں دو پریس کلب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس حوالے سے جو تمام معاملات، جو تمام سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے، انہیں سے ڈسکس کریں گے۔ محترم شیخ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ کی ٹیم اور آپ کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، میں ان کا سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم شیخ صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کریں گے کہ آپ صحافت سے وابستہ ہیں، تو یہ سوال ضروری ہے کہ آپ نے صحافت کا آغاز کب سے کیا ہے؟ صحافت کا آغاز تقریباً جی مجھے 3.5 سال ہو گئے، اچھا، اور ایک شوق لے کے صحافت میں آیا کہ کسی کی آواز بن سکے۔ زبردست۔ آواز بھی وہ آواز چاہیے کہ ایک تو آواز ہوتی ہے ویسے ہی اٹھا کے اونچی آواز کرنے سے، گلے کو زور دینے سے وہ آواز نہیں، جی جی جیسے جلسوں میں نعرے کی صورت میں ہوتی ہے، جی جی، دکھی عوام کی آواز۔ مطلب شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک صحافی کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ صحافی کا کردار سر، بیسک جو صحافی کا جو ہمارا جو کنسیپٹ ہے، وہ ہمارا جو علاقائی جو کنسیپٹ ہے وہ تو بالکل مختلف ہے، جی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ صحافی نہیں رہتا، جی وہاں پہ صحافی دنیا داری نبھا رہا ہوتا ہے، جی کسی سیاسی کے حوالے سے، کسی خاندان کے حوالے سے۔ لیکن بیسک تو صحافت ایک بڑا عظیم پیشہ ہے، جی، صحیح بات۔ کیونکہ میرے یہ ذاتی ہے الفاظ، اور ویسے سنتا بھی اپنے سینئر سے ہوں، جی اور جب سے اس فیلڈ میں آیا ہوں کہ واقعی صحافی کے کندھے پہ بندوق تو نہیں ہوتی، جی نہ ہی کوئی ٹینک اور نہ ہی کوئی توپ ہوتی ہے، لیکن اس کا قلم اس بندوق سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ شیخ صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہمارے سننے والوں کو۔ مطلب شیخ صاحب، آپ کو زیادہ علم ہے کہ آج کل پریس کلب کلور سیدہ کے حوالے سے بہت سے معاملات چل رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، آپ سے پوچھیں گے۔ محترم شیخ صاحب، کلور سیدہ میں ایک ہی پریس کلب موجود تھا، چند ہفتے، 2 ہفتے قبل، 3 ہفتے قبل کی بات ہے کہ ایک پریس کلب سے ٹکڑا نکل کے الگ ہو گیا اور دوسرا پریس کلب بنا گیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک پریس کلب کی موجودگی میں دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ بہت پیارا سوال کیا اشفاق صاحب آپ نے، دل کو چھوگا۔ بات یہ کہ پہلی بات ہے، کلر سیدہ میں ایک پریس کلب تھا ہی نہیں۔ جی اس ٹائم بھی، جس ٹائم کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں، اس جی ٹائم بھی 2 بنے ہوئے تھے، جی اور ہمارے لوگ کچھ جو ہے نا، وہ کسی کو کس نام سے پکار رہے ہیں، کسی کو کس نام سے پکار رہے ہیں۔ جی جی تو اب جو پریس کلب، اب جو نیا جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اور پچھلے پریس کلب کے حوالے سے، جی بیسک بات یہ ہے کہ پریس کلب بننے کی وجہ کیا ہے، جی، وجہ کیا ہے؟ اصل یہ بات ہے جی جی کہ یہ پریس کلب کی کیا کوئی منڈی تو نہیں لگی ہوئی۔ جی جی اصل پریس کلب میں چاہتا ہوں ایک بنے چاہے 100 بنے، جی جی یہ اس پہ مجھے نہیں ہے، لیکن جی اشفاق صاحب یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، جی جی پریس کلب بنتے رہیں گے جی جب تک آپ نئے آنے والے صحافیوں کو موقع نہیں دیں گے، جی جی جب تک آپ نئے آنے والوں کے لیے گراؤنڈ مہیا نہیں کریں گے۔ جی جی آپ جیسے یہاں ہماری تحصیل میں قابل احترام محترم صحافی موجود ہیں، جن کی خدمات ہیں، جن کی محنت ہے، جی جی جنہوں نے اپنی زندگی کے کتنے سال اس فیلڈ میں لگائے ہیں، جی جی ان کی بھی یہی خواب تھا، ان کی بھی یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم یہ جو ہے نا، یہ ہماری ذاتی جاگیر نہ بنے۔ جی جی دیکھو آپ سینئر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ٹیچر ہے، ایک تعلیم حاصل کر کے ایک مقام تک پہنچ گیا، جی جی اگر وہ کسی اسکول میں جا کے یا کسی بچے میں وہ اپنی تعلیم ٹرانسفر نہیں کرے گا، جی جی تو اس کی تعلیم حاصل کرنے کا، اس عہدے پہ بیٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد نہیں ہے، صحیح بات۔ تو میں اس میں یہ کہتا ہوں
کہ جب تک آپ نئے آنے والے، آج وہ وقت ہے، تعلیمی دور ہے اور بڑے وہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن میں وہ تبدیلی مادہ سے پی ٹی آئی کی نہیں کہہ رہا، جی جی یہ سیاسی الفاظ ہی یوز کر رہا، دوران زندگی جو تبدیلیاں ہیں، جی جی اپنی محنت کی، جو ہمارے والدین کی، جو ہمارے خاندانی حوالے سے، جو ہمارے والدین آج اپنے بچوں کو ایک مستقبل کے، بچوں کے مستقبل کے لیے محنتیں کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے ان پہ لگا رہے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کریں، جی جی تو وہ اپنے لیے ایک پلیٹ فارم چنتے ہیں، جی جی تو ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، نہیں ملتا، تو پھر وہ اپنی محنت کے، اپنی جو تعلیم حاصل کی ہے، چاہے جتنی بھی حاصل کی، وہ اپنا ایک سٹینڈ لیتے ہیں، جی جی اور الحمدللہ ایک سٹینڈ لیا ہے جی جی آپ کے سامنے ہے۔ مدثر صاحب، آپ سے کھل کر بتائیں کہ ایک اچھا بھلا کام چل رہا تھا، ٹکڑے بنانے میں زیادہ کردار کن ممبران کا ہے؟ سر جیسے آپ نے کہا کہ کام چل رہا تھا، وہ یہ تو دکانداری ہوگی نا، تو بات یہ ہے کہ آپ نے صافتی والے سے جو بات کی، وہ تو اس حوالے سے بالکل ٹھیک ہے، ٹکڑے بنانے میں نہ ہمارا کوئی کردار ہے، جی نہ انشاءاللہ کبھی کردار ایسا رہے جی گا۔ میری ایک سوچ ہے، جو میری ٹیم کی بھی سوچ ہے، جی اصل میں جب تک یہ سوچ ہماری نہیں ہوگی جی تب تک ایسے معاملات بنتے رہیں گے۔ بنتے رہے۔ وہ کیا ہے کہ میں جب سے صحافت میں آیا ہوں، جو تھوڑی بہت ہی ٹوٹی پھوٹی تعلیم جو حاصل کی ہے، جی جی جو بڑوں سے بیٹھ کے جو سیکھا ہے، میں صحافتی حوالے سے بات کر رہا ہوں، دکانداری کے حوالے سے نہیں، جی کہ صحافی وہ صحافی ہوتا ہے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جی جی گھر بیٹھا ہوا، اگر اس کا 20 سالہ تجربہ ہے وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، جی لیکن اگر وہ صحافت چھوڑ کے کسی اور معاملے میں چلا گیا، کسی اور فیلڈ میں چلا گیا، تو وہ اس کی وہ جیسے سرکاری جاب پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جی اس کے بعد پینشن لے کے ایک نیا کاروبار شروع کر دیتا ہے، صحیح بات۔ لیکن وہ سرکاری نہیں رہتا۔ نہیں رہتا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، ان کے تجربے پہ ہم جو ہے نا وہ محترم ہے، جی لیکن صحافی وہ ہے جو ورکنگ، جو صبح شام اپنے کام میں لگا رہے، صحیح بات۔ تو جو خالی بیٹھا ہو، ہاں جی آپ کے پاس تجربہ تو 20 سال ہے، لیکن آج کی خبر کا اس کو پتہ نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ فیلڈ کا پتہ نہ ہو، صحیح یا اس کی خبر کوئی بنا رہا ہو، صحیح بات ہے۔ تو اپنے لیے ایک اس نے عہدہ بھی چنا ہو جی جی کہ میں اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں، جی۔ تو پھر تو وہ ذاتی پبلسٹی ہوگی نا۔ محترم صدر صاحب، آپ یہ بات کھل کر ہمیں بتائیں، ہمارے بہت سارے لوگ یہ بات سننا بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا ایسا تنازع تھا جو پریس کلب کے ٹکڑوں کا باعث بنا؟ اصل تنازع تو ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، بات یہ ہے کہ صرف ذاتی تو کسی سے کسی کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں جی ہے، جی ٹھیک ہے، نہ ہمارا کسی سے ہے، نہ ان کا ہمارے ساتھ ہے، جی جی بات صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے جگہ بنانی، جی جب ہمارے دل تو موجود ہیں، جی جی اگر دوسرے کے لیے ہمارے اندر جگہ بن جائے گی نا، تو یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی آگ کو جو ہے نا وہ جنم نہیں لیتی۔ جی ہم نے دوسروں کے لیے رستے نہیں ہموار کیے، صحیح۔ الٹا ہم نے کوشش یہی کی کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے رستوں میں کانٹے بچھوئے، جی جی تاکہ ایک سمجھ نہیں آتی اشفاق صاحب مجھے اس بات کی، آپ محترم ہیں، آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک اتنے سالوں سے آپ کام کرتے ہیں، تو اس فیلڈ پہ آپ کو اپنی فخر ہوگا، جی صحیح ظاہری بات ہے، بندہ اسی طرح ہمارے سینئرز کو اسی طرح اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہوتا ہے، جی جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ ہم اپنے دلوں میں دوسرے کو بھائی تو زبان سے بھائی تو کہہ دیں، لیکن وہ جگہ نہ بنا سکے ان کے لیے۔ میرے لیے سارے محترم ہیں، میرے لیے کوئی 2 پریس کلب نہیں ہے، کوئی 3 نہیں ہے، میرا شہر ہے، جی ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ہم سب کی خوشیاں غمیاں سانیاں ہیں، جی لیکن یہ چیز مجھے ایک چبھتی ہے جی جی کہ میں اگر مثال کے طور پہ اگر کلر کے لیے کوئی کسی کا کام کر دوں جی جس سے فائدہ کلر کا ہے، جی وہ صحیح۔ کسی ذات کا نہیں ہے، اگر کسی گلی کا، کسی کی بچی کا کوئی اسکول کے حوالے سے، جی تو میں اپنا ایک جھنڈا اٹھا کے چلنا شروع کر دوں، بھائی جو میں کر سکا وہ کوئی اور نہیں کر سکا، یہ نہیں ہو سکتا، جی یہ سب کر سکتے ہیں، ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ جی آج صحافت بھی موجود ہے، کلر سیداں بھی موجود ہے، جی اور کلر سیداں شہر کے حالات جو ہے بخوبی آپ واقف ہیں جی کہ اس سے کیا حالات ہیں، جی کہ گلیوں کے کیا چل رہے ہیں، صحیح۔ ہمیں آپس کی یہ معاملات، جیسے آپ نے کہا وہ آگے اس سے بات ایک نکل جاتی ہے کہ اسی حوالے سے ہمارے سے سیاسی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، جی ٹھیک ہے جی، ہمارے سے سرکار جو انتظامیہ ہے وہ بھی ہم سے فائدہ اٹھائے گی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو بڑھاوا کر کے، جی جی
لیکن بات یہ اس میں پسیں گے ہمارا شہر. جی جی آج شہر کے لیے لکھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں ہے. شہر کے 20-20 سال کے تجربہ کار یہاں پہ موجود ہیں جی جی کہ شہر کے حالات کیا ہیں, صحیح ہے. کیا ہو رہا ہے, یہ کتنوں پیسوں کے یہ کتنے فنڈ جی. جو ملے ہیں وہ فنڈ کہاں پہ لگ رہے ہیں. جی جی ہم ایک دوسرے پہ ذمہ داری تو ضرور ڈال دیتے ہیں, ڈال دیتے لیکن خود کی محنت کو جو ہے نا جی. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام کر کے دے جی اور عزت ہماری بنے. ایسے نہیں, عزت کے لیے ہمیں خود فیلڈ میں رہنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. شیخ صاحب, سب سے پہلا نقصان جو مجھے نظر آیا جب پریس کلب ایک تھا تو اس کے لیے ممبر بننے کے لیے بڑی کڑی شرائط تھی. بھائی فلاں شرائط پوری ہونی چاہیے, بندہ درخواست دے گا, ایک ایگزیکٹو کمیٹی تھی وہ اس کی منظوری دیتی تھی. پریس کلب 2 بنے, وہ شرائط ختم ہو گئی. اب دونوں کی یہ حالت ہے کہ جو جہاں سے مل رہا ہے وہ اس کو آپ ممبر بننے کے لیے تیار ہے. بالکل 100% ٹھیک ہے, بات. اس حوالے سے آپ کیا کہ یہ قانون کیوں ختم کر دیا گیا ہے؟ بھائی پہلی بات ہے, قانون کہیں پہ بھی نہیں ختم ہوا. جی اب یہ بات میں اور طرف لے جاؤں تو پھر بات نکل جائے گی کہیں. دیکھیں آپ اس کی زندہ مثال خود ہے. جی آپ ہمارے لیے محترم ہیں, ہم نے بہت سارا آپ سے سیکھنا ہے. جی صحیح. آپ کے سینئر سے بھی ہم نے کچھ سیکھنا ہے, جی بہت کچھ سیکھنا ہے اور کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. آج سے چند ماہ پہلے تب بھی آپ ہمارے لیے محترم تھے, صحیح. تب بھی آپ ہمارے لیے سینئر صحافی تھے. جی آج بھی آپ ہمارے لیے محترم ہیں اور آج بھی ہمارے لیے سینئر صحافی ہیں. صحیح بات. ہمارے دلوں میں ویسے ہی بہت جگہ ہے جی ہمارے دلوں میں. اس لیے نہیں کہ میں آپ کو یہ کنوینس کر رہا ہوں کہ آپ میرے گروپ میں ہیں, نہیں. جی آپ اپنے ضمیر سے اپنے دل سے یہ دیکھیں, اپنی محنت کو دیکھیں جی کہ یار ایسی کیا وجہ تھی مجھے وہ پریس کلب سے باہر نکالا گیا. جی آج میں نے کون سا ایسی وہ کہ تاج میں ماتھے پہ لگا کے آ گیا صحیح. کہ مجھے وہ واپس رات کو جب میں سویا ہوا تھا صبح دیکھا تو میں پریس کلب کا ممبر بھی بن گیا. جی کھلی آنکھوں میں انہوں نے نکالا اور بند آنکھوں میں مجھے واپس لے آئے. یہ سوالیہ نشان یہ خود انہوں نے پیدا کیا, ہمارا نہیں ہے. صحیح. میرے لیے سب قابل محترم ہے پورے کے جتنے, کوئی کیا چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. دیکھیں بات یہ ہے اشفاق صاحب, آپ کے جس ادارے سے کام کرتے ہیں پنڈی پوسٹ سے, جی اخبار چھوٹا بڑا ضرور ہوگا لیکن کام تو صحافت ہے, اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے, ایک محنت بندے کا ہے. لیکن جب ہم یہ حدیں تیار کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کا تعلق فلانے سے ہے جی تو آپ ہمارے نہیں, صحیح. ہمارا تعلق اس سے ہے جی وہ تو چلے گا جی. یہ نہیں ہو سکتا, شیخ صاحب یہ ماشاء چیز اللہ، مجھے نہیں پسند. آپ آج بہت صحافی جو کلر سیدھا کا ہے وہ بھی صحافی ہے, جی. صحافی جو ساگری کا ہے وہ بھی صحافی ہے. شیخ صاحب ماشاء اللہ صحافی کا کام بولتا ہے. آج آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. شیخ صاحب اس وقت آپ کے پریس کلب میں کل کتنے ممبران ہیں؟ 16 ممبران ہیں. 16 ممبران ہیں. اچھا, جس طرح دیکھ رہا ہے کہ بلکہ 2 نہیں میں تو 3 پریس کلب بنے ہوئے ہیں کلر سیدان میں. جی جی. تو کیا یہ تینوں الگ الگ کھینچاتانی میں کامیاب ہو جائیں گے, یا جب گٹھے نہیں ہوں گے تینوں الگ, ایک اپنی تعریف کرا رہا ہے, دوسرا اپنی طرف میں ٹھیک ہوں, تیسرا گروپ اپنی تعریف کر میں ٹھیک ہوں, تو اس والے سے کیا نقصانات نظر آ رہے ہیں؟ نقصانات بہت زیادہ ہیں جی, نقصانات واقعی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ بات آپ کی سچ ہے. لیکن ایک چیز پہ میں تھوڑا سا منطمئن ہوتا ہوں اور رکتا ہوں وہاں پہ کہ بھائی ہر بندے کو اب شاید ہوش آ جائے جی. اور اپنی محنت جو اندر چھپا ہوا جو قلم ہے نا, جو لکھنے والا جو جی. بندے کا مائنڈ ہوتا وہ شاید باہر آ جائے اپنی فیلڈ میں کام. میں آج کل دیکھ رہا ہوں جی. اشفاق صاحب کہ کچھ لوگ جو ہے نا ان کی اچانک صحافت دوبارہ وہ جاگ اٹھی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. صحیح اور یہی ہمارے لیے ہم نے ان سے سیکھنا تھا. صحیح پتہ نہیں یہ کہ کس طرف چل پڑے. صحیح تو آج ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں صحیح گراؤنڈ میں, صحیح تو وہ سینئر نہیں نظر آ رہے. صحیح بات ہے. شیخ صاحب ایک پریس کلب کی موجودگی میں صحافیوں کی افراد بہبود کے لیے کچھ چند منصوبے چل رہے تھے, تو میرے خیال میں یہ اب ٹکڑے بننے سے وہ منصوبے بھی ٹھپ ہو کر آ گئے, تو کیا اس والے سے صحافیوں کا نقصان نہیں ہوا ہے؟ سر یہ بات اس پہ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ منصوبے تو وہ سیاسی دیتے جیسا تعلیم کے حوالے سے چل رہا تھا, میڈیکل والے سے بھی چل سر رہا آپ بخوبی جانتے ہیں اگر 10% 15% اگر کسی صحافی کے لیے کوئی ہو گیا وہ اس کی فیسوں کے اس کے بچوں کے حوالے سے, تو ویسے ہی یہاں پہ صحافی جو ہے نا ویسے ہی وہ 30-40% جو ہے نا اس کو آسانی سے مل ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ کوئی کارنامہ اتنا بڑا نہیں تھا. کارنامے وہ ہوتے تھے, کارنامہ وہ تھا کہ آپ اپنی ذات کو سائڈ پہ رکھ کے کچھ عوام کے لیے کریں. صحافی اپنی ذات کے لیے نہیں بن رہا, ہم تو پہلے اپنی جیب کی فکر کر رہے ہیں.
یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی بھی سوچنی چاہیے، سوچنی چاہیے، لیکن یہ کوئی اتنا کوئی ستارہ جرت والی بات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ سیاسی کوئی مسائل کے لیے جی اکٹھے ہو کے کسی سیاسی کی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں، جی جی تو اپنے کلر سے نہ کہ اپنی تحصیل کے مسائل کے لیے آپ ایک آواز بن کے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہمارے بچوں کی تعلیم کا ایشو نہیں ہے جناب، جی جی ہمارے بچوں ہمارے گھروں کے اور سینکڑوں ایشو ہیں۔ جی جی ایشو ہے بالکل۔ اگر یہ واقعی اپنے تمغہ لگانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جی جی میں خوشی ہے جی جی کچھ کیا، لیکن اتنے ٹائم میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پودا لگا کے اسی کو پانی دیکھتے رہے، اسی کے انتظار میں بیٹھے رہے، کب یہ بڑا ہوگا تو کب اس کا پھل کھائیں گے۔ تو بات یہ تھی کہ اس ٹائم میں ہم کیا اب تک کتنے ہزار پودے لگا لیے ہوتے، یہ بات تھی۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہوتی۔ مطلب اب آپ صدر بن چکے ہیں پریس کلب کے، ماشاء اللہ آپ کے گروپ میں جتنے صحافی ہیں، ورکنگ صحافی ہیں اور 24 گھنٹے کام کرنے والے ہیں، تو آپ نے پریس کلب کی سرکاری یا پرائیویٹ بلڈنگ کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ ہاں، پہلی بات ہے جس دن میں وہ جو پریس کلب کا جس دن کا ان کا اجلاس ہے، میرا پہلا دن ہی جب میں شامل ہوا تھا تو وہ اجلاس سرکاری بلڈنگ میں ہوا تھا، وہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں سنا جی تھا، جی تو وہ پہلا اور آخری اجلاس تھا۔ جی۔ پتہ نہیں میری بدبختی تھی یا میری خوش قسمتی تھی، یہ اب آج تک نہیں سمجھ آئی۔ اچھا میں تو اعزاز ہی سمجھ رہا تھا، میں ویلکم ڈے تھا، ایک انہوں نے بڑا اچھا خوش آمدید کہا، اچھا اور میں آج آن ایئر یہ کہتا ہوں، میں تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی جی کہ فرسٹ ڈے جب میں انٹر ہوا تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ویلکم کیا ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ بلڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے جی، سچی جو بات آپ کو بتاؤں، بلڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اچھا ایشو ہمارا اپنا اندر کا ہے، اندر ہمارے پیٹ کا چل رہا ہے ایشو۔ صحیح صحیح سر جی جب قلم لکھے تو پوری پاکستان کے آپ سرچ کر لیں، کب کس کو بلڈنگ نہیں ملی؟ جی جی یہ صحیح بات۔ یہ تو ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، جی جی یہاں تو یہاں کیا بلڈنگ ہمیں نہیں مہیا ہو سکتی؟ جب ہم ایک ہو کے لکھنا شروع کریں، جی اور ایک ہو کے کبھی ڈی سی او آفس تو جائیں، صحیح کبھی ایک ہو کے سی پی او آفس تو جائیں، کبھی ایک ہو کے کسی سیاسی قیادت سے ملے تو صحیح۔ چھپ چھپ کے ملنے سے کیا مقصد ہے؟ صرف ہم تمغے لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی جی میں کر جاؤں دوسرے کو پتہ نہ چلے تو اچانک سرپرائز دوں، یار یہ کیا ہے؟ صحافت ہوتی ہے، اخبار آتی ہے، سب کے لیے آتی ہے، اس میں خبریں ہوتی ہیں، سب کے لیے ہوتی ہیں، صحافی چھپا نہیں ہوتا، جی وہ سب کے سامنے رکھتا ہے سچ، صحیح بات سچ چھپا کے نہیں رکھتا، وہ سچ سامنے رکھتا ہے۔ سامنے رکھتا تو یہ کام میں کہتا ہوں اتنا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ جی میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھوں سے ہو، چاہے جس مرضی ہو، لیکن ہر بندے کو اپنا۔ میں کل بھی ملاقات ہوئی اچھا شکیل قرار صاحب سے، اچھا ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ سے، اور وہی جنجوا صاحب۔ جی جی ملاقات ہم اس میں کھانا بھی ہوا سارا کچھ، لیکن بات یہ ہے کہ ان تینوں ملاقاتوں میں یہ باتیں ضرور تھی، جی گائیڈ لائن لے رہے تھے، جی جی وہ سینئر ہیں۔ جی جی انسان کو کھانا کھانا یا چلنے کا طریقہ تو آتا ہے، لیکن طریقے کا وہ چلنے کا سلیقہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں اب آپ کا پلان کیا ہے کہ آپ ایک سال کی مدت میں یہ کام کرانے میں کامیاب ہو سر جائیں گے؟ اگر یہ سارے تعاون کریں، مجھے یقین ہے کہ 1 ماہ میں مکمل ہو سکتا ہے، اچھا سارے تعاون کریں، تعاون کریں۔ کیونکہ کسی بھی تنظیم کی کسی کی اس کی اگر تنظیم کی کامیابی چاہیے نا تو ان کی طاقت وہ ہوتی ہے اکٹھا، یونٹی۔ جو نہیں ٹھیک ہے ایک اس طرف جا رہا ہو، ایک اس طرف جا رہا ہو، ہر بندے نے اپنے اپنے تعلق بنائے، جی جی وہ آج تک یہیں پہ کام رکا رہا۔ ہاں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے 2 کرسیاں اپنی مرضی سے رکھ لی نا جی جی تو ساری زندگی یہی تانا ہی چلتا رہا، 2 تو میری تھی نا، میری تھی تو جب وہ ناراض ہوا اس نے اپنی کرسیاں اٹھا کے چل پڑا۔ چل پڑا۔ یہ کیا ہے؟ جی یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں کہتا ہوں آج ہی چاہے وہ میرے جو دوسرے پریس وہی کرے، جی بھائی صحافی ہے نا، جی جی اپنی عزت کے لیے اپنے مقام کے لیے جو نہ آواز اٹھائے وہ دوسرے کے لیے کیا اگر اٹھائے؟ وہ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھانا چاہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کیوں نہیں سر؟ وہ 1 قدم چلے، میں 2 نہیں، میں کہتا ہوں آن ایئر کہتا ہوں 4 قدم ہم چلیں گے، چلیں ٹھیک اور جہاں پہ بھی آواز دیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہے۔ ہم ان کے آگے کھڑے ہوں گے اور ان سے اونچی آواز میں بول کے دکھائیں گے، کیونکہ یہ میرے شہر کا معاملہ ہے، میری ذاتی کوئی اس میں نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں اگر اپنے سینئرز کا بھی جنہوں نے مجھے اس منصب کے حوالے سے جو ذمہ داری دی، اور میری ان سے بھی جو ہے نا وہ اس پر
اتنے تھوڑے وقت میں ہی میں نے ان سے ملاقاتیں ہوئیں جی۔ اور ان سے بیٹھا. ابھی چند دن بعد شکیل قرار صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کے پڑوس میں ہی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں اسی حوالے سے یہ آپ کے ساتھ والے شہر میں آ رہے ہیں 3 سے 4 دن میں, اچھا اور ان کے ساتھ ایک سینئر صحافی بھی آ رہے ہیں اچھا اسلام آباد ہے. اس حوالے سے ہمیں وہ بریفنگ دیں گے سب کو اچھا کہ ہم سب کو کیسے اکٹھے ہو کے جانا ہے. صحیح صحیح. میں کل ان سے ریکویسٹ کی اسپیشل, اچھا تو ان کا انشاءاللہ. باقی مجھے اس کی کوئی نہیں ہے کہ میں یہ میرے ہاتھ سے ہو یا کسی کے ہاتھ سے جی. ہو کلر کا, بس یہ میرا ہے. آپ کے خیال میں اس وقت کون سے پریس کلب کی اہمیت زیادہ ہے, آپ جس کی صدر ہیں یا جو پہلا پریس کلب تھا؟ سر میں پریس کلب کی یہ وہ ریٹنگ میں نہیں جاتا نہ, تو وہ کیا نام ہے وہ جس طرح ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے نا وہ ایوارڈ کون سے نمبر 1 کو جائے گا, جی تو کس کی فلم ہٹ ہوئی, لیکن یہ بات میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں یہ کہتا ہوں میرے لیے محترم ہے سارے, جی اور میرے لیے وہ زیادہ محترم ہے جو ورکنگ جرنلسٹ جی ہیں, جو ہر روز کی جن کے پیپر اٹھاؤ ان کا کام نظر آتا ہے. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتا دیں. جی جی ایک شمارہ ہے, جی وہ ایک ہفتے نہ چھپا تو کون سا قیامت آ جائے گی, اس ہفتے کی بارش بند ہوگی یا اس ہفتے کا پانی بند ہو جائے گا. صحیح صحیح. لیکن اس ادارے کی اتنی محنت ہے جی کہ وہ ایک شمارے کو شائع کرنے کے لیے جی چند دن پہلے سے ہی محنت شروع کر دیتے ہیں, اور پوری ٹیم ورک کرتی ہے. اس میں کوئی شک ٹیم نہیں. کا ورک جو ہے نا وہ جو دن طے ہوا ہوتا ہے اس سے وہ آتا ہے, یہ صحیح تو یہ فخر ہوتا ہے. صحیح بات ہے. شیخ صاحب, آپ ان کے پریس کلب کی اہمیت کو تو تسلیم کرتے ہیں نا؟ سر ہم صحافی کو تسلیم کرتے ہیں جناب, جی ہم سب صحافی ہیں. سب سے پہلے صحافی بن لینا جی جی. تو پھر یہ ڈگریاں بھی بانٹ لیں گے. شیخ صاحب, ٹکڑے بننے سے آپ کے خیال میں صحافیوں, کلر سیدان کے صحافیوں کی بدنامی نہیں ہوئی ہے؟ سر یہ اصل میں بدنامی اس فیلڈ میں اگر جائیں تو کہہ بھی سکتا ہوئی بھی ہے, اگر نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ بدنامی زیادہ ان کی ہوتی ہے جو کام نہیں کرتے, صرف عہدے کی لالچ میں جاتے ہیں. جی جو کام کرتے ہیں نا ان کا نام بنتا ہے. نام ہوتا ہے. جن کی خبریں ہر روز ہر دوسرے دن ہفتے میں آتی ہیں نا, جی ان کا نام دنیا پہچان لیتی ہے. جی کوئی ہمیں وہ شکر یا جامع شیری گھول کے پلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں پڑتی. انسان کی محنت اس کا کام ہوتا ہے. صحیح. وہ جیسے آپ کی فیلڈ میں آپ کا کام بولتا ہے, آپ کی محنت بولتی ہے. ایک محنتی انسان کو آگے پروان چڑھاتی ہے. جی تو ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میری اخبار میں وہ خبر تو آ گئی, جی جی یہ لکھنے والا کوئی اور تھا, بھیجنے والا کوئی اور تھا, جی. ہم نے صرف فیس بک پہ پوسٹ کرنی ہے, تو پھر اس سے پوچھیں تو وہ کیا کہے گا, اور آپ بخوبی جانتے ہیں. شیخ صاحب, الگ ہونے سے, ٹکڑے بننے سے کیا یہ سیاسی لوگ ہیں یا اس طرح کے اور جو مفاداتی لوگ ہوتے ہیں, کیا وہ فائدہ نہیں اٹھائیں؟ سر یہ فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب ہم اندر سے کمزور ہوں, تو ظاہری بات ہے کچھ میں کمزوری تو ہے. جی جی باقی جو مضبوط ہوتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جی. جن کا قلم سچ پہ چلتا ہے وہ قلم کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. جب ہم اپنے قلم کی سیاہی کسی کے حوالے کر دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے لکھوائے گا نا سر. شیخ صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی. شیخ صاحب, اس وقت جو کلر سیدہ کے مقامی سیاست قائدین ہیں, رہنما ہیں, کارکن کے, ان کا زیادہ جھکاؤ آپ کے پریس کلب کی طرف ہے یا جو پہلے والا پریس کلب ہے ان کی طرف ہے؟ وہی بات ریٹنگ والی آ گئی دوبارہ. بات یہ ہے سر جی کہ جھکاؤ کا میں کبھی اس معاملے میں پڑا ہی نہیں ہوں. اچھا. میں دیکھتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں, پیپر پڑھتا ہوں, اور اپنی ٹیم کو میں پہلے اجلاس میں جی جی میں نے اجلاس کا دن ایک مقرر کیا تھا, جی. لیکن میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا جی ہم جہاں اکٹھے ہوں گے وہی اجلاس ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایک ماہ کا کئی دفعہ ہوتا ہے, ایک ماہ کا ہم انتظار نہیں کرتے. جی جی تو ہم اس ٹائم یہ 2-3 دفعہ اکٹھے ہو چکے, 2-3 دفعہ بھی ہم نے مسائل پہ ڈسکس کیا. جی میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ جو بھی صحافی ہے ہماری ٹیم میں جی جی. وہ اپنی وہ حاضری جو ہوتی ہے نا, حاضری, جی. اس کی حاضری اس کی خبر سے ہے. خبر سے ہے. اس کی حاضری وہ کھانا کھانے یا ہمارے ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہے. جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھو نہ بیٹھو, کھانا ہر انسان کو اللہ رزق دے, رزق دینے والی اللہ کی ذات. لیکن یہ گروپ, یہ جو تنظیم, یہ جو باڈی بنی ہے, یہ صحافیوں کی ہے. صحافی خبر سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ آج نہیں, کل نہیں, بندے کو سو مجبور, لیکن ہفتے میں 1 خبر, ہفتے میں 2 خبر اس کی وہ لازمی ہونی چاہیے. یہ میں ان کو فرسٹ جو ہے نا, اور ماشاءاللہ میری ٹیم میں جو ہے نا, آپ کو دیکھتے ہیں کہ سینئر صحافی موجود ہے, ان کا کام بولتا ہے, ان کا نام ہے.
ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھ لیں کہ جس فیلڈ میں گھسیں گے وہاں پہ اتار چڑھاؤ تو ہوگا. اگر اتار چڑھاؤ نہ ہو تو زندگی کا کیا پتہ چلے جی. صحیح بات. شیخ صاحب سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں یا زیادہ ٹکڑے اس میں برکت نہیں رہتی ہے, تو یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اس والے صاحب کیا نہیں, برکت تو ہمارے کام میں ہے سر. اچھا. باقی تو بات وہ گھر والی آپ نے مثال تو ٹھیک دی, ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے. دیکھیں آپ خود جانتے ہیں کہ جس ادارے سے ہم منسلک ہوتے ہیں, جس ادارے سے کام کرتے ہیں, اس ادارے کو مہینہ خبر ہی نہ بھیجیں اس کو تو وہ پوچھیں کہ یار تو صحافی بنا ہے کس کام کے لیے بنا ہے, خالی وہ کارڈ لینے کے لیے یا کوئی اس میں کوئی خبر بھی کو بنانا. تو اس حوالے سے بات یہ کہتا ہوں کہ انسان کی برکت انسان کا پھر واپس میں گھماؤں اس کا کام ہی ہوتا ہے. جیسے اس کی کمائی ہے ویسے اس کے اعمال ہیں. آپ کے پریس کلب کے جو ممبران ہیں ان کے پاس مین سے کون اخبار ہیں, تھوڑے کچھ چند بتا دیں. سارے علاقے کے مین اخبار ہی انہیں کے پاس ہیں. تو وقت بھی ہے, جنگ بھی ہے, ٹھیک ہے جی. ایکسپریس, میں ایکسپریس کا ٹی وی کا بھی اور پیپر کا بھی نمائندہ ہوں, اور ابھی بھی 2 اخبار اور ہیں. اب الحمدللہ کل ہمارا ایک اور بھائی 92 روزنامہ 92 میں شامل ہو گیا. ہاں, تو اس کا کل اس نے میٹنگ کی, سارا کچھ کا, رات کو اس نے مجھے بتایا, یہ گڈ نیوز سنائی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ کرنا چاہتے ہو, آپ کو وہ ادارے کا فیصلہ ہے. اور اس کے بعد چند دوست جو ہیں وہ کیا نام ہے افسروزے میں کام کرتے ہیں, جانے پاکستان بھی ہے, ٹھیک ہے جی. اور بہت ہی پیارے میرے دوست, بڑے میٹھے سے, اور اسی مٹھاس کی وجہ سے تو وہ مشہور بھی ہے, دل نواز فیصل صاحب, وہ روز ٹی وی سے. تو ان کی اسمائل جب آپ دیکھا, میں نے نام لیا تو آپ کے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی. تو ماشاءاللہ جیسے صحافت کے جو بےتاج بادشاہ اکرام صاحب وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہے. دیکھیں ان کو نوائے وقت کا یہ نام ہے, لیکن نوائے وقت کا نام ایک سائڈ پہ کر دیں, لیکن جو ان کا کام ہے وہ بھی ایک محنت ہے. اس طرح راجہ سعید صاحب ہیں, وہ جنگ سے ہیں, ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے, اپنی محنت ہے, اور کافی ٹائموں سے کافی وقت سے وہ اپنی وہ یہ محنت کر رہے. اسی طرح سارے تقریباً دوست, 2 اس میں فوٹوگرافر ہیں ہمارے, ٹھیک ہے جی. ایک روز ٹی وی سے ہے, دل نواز صاحب سے ان کا لنک ہے, اور ایک ہمارے پریس کلب کا ہے. جی شیخ صاحب, کل علیحدہ میں صحافی بکھرے, ٹکڑے ہوئے, پریس کلب 2 بنے, تو کیا کسی سیاسی یا دیگر کسی اور کسی شخصیت نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آفر نہیں کی آپ کو؟ ثالثی کا جو کردار کو کسی نے انڈر گراؤنڈ کیا ہو تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن سب سے میں بات بتاتا ہوں, یہ آپ کے سامنے بندہ نہ چیز بیٹھا ہوا ہے. ہماری باڈی بننے کے 3 دن پہلے بھی جو دوسرے پریس کلب کے دوست ہیں, وہ 8 ممبر یا 9 ممبر تھے, وہ سب کو بلایا, ایک مقامی ہوٹل پہ بٹھایا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, دن کو جب وہ باتیں ہوتی رہی, یہ باتیں کرتا رہا کہ یار ہر چیز ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے ناراضگی, یہ کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے محترم ہیں نا, ان کا قدر بھی اسی قد کاٹ سے کیا جائے تو بات ہی کو نہیں ہوتی ہے. ہماری کون سا کسی کے ساتھ ذاتی, تو کوشش کی, نہیں بات بنی. اچھا, پھر جس دن ہمارا یہ 4 بجے ہم نے اجلاس رکھا ہوا تھا, اچھا, ہماری باڈی راجہ سعید صاحب نے ہماری, یہ تنازع پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے؟ جی جی جی. اچھا. اور 4 بجے اجلاس رکھا گیا تھا. میں 11:15 بجے, ایک بہت خاص تو ہمارا دوست ہے, سینئر صحافی ہے, ان کے ایک سینئر صحافی سے تعلق تھے. 11:15 سے 3:30 بجے تک میں ان کے پاس بیٹھا رہا, فون پہ باتیں بھی کرائی. اچھا. تو معاملات نہیں حل. 4 بجے پھر ہم بیٹھے, ہماری جو سینئر قیادت بیٹھی تھی, انہوں نے پھر اپنے فیصلے کیے. کوشش کی گئی ہے جی, لیکن بات کیا نام ہے وہی آتی ہے سر, ہم اپنے دل تو بڑے کر لیے لیکن ان میں جگہ نہیں کسی کو دی. آج ہمارے دلوں میں کہنے سے تو ہم کہہ دیتے ہیں, کہتے تو ہمارے پاس جگہ تو بے شمار ہے, لیکن ہم نئے آنے والے بندے کو وہ دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. آج اشفاق صاحب, یہ میری بات, اگر آج ہم نئے آنے والے کو ایکسیپٹ کر لیں, خدا قسم کبھی ایک ہی پریس کلب رہے ساری زندگی, ہم دنیا سے بھی چلے جائیں گے, یہ کبھی کسی کو 3 4 6 بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگلے محنت, کوئی بھی محنت کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے ہماری محنت کا کوئی یار ہمیں چند الفاظ تو دے دو. منہ سے کہنا کچھ اور ہوتا ہے, دل میں. آپ نے صدر بننے کے بعد اپنے گروپ سے کبھی اصلاح مشورہ کیا
کہ یار کوئی ایسا طریقہ نکالیں, کوئی ایسا حل نکالیں کہ سب اکٹھے ہو جائیں؟ 3-4 دفعہ بات ہوئی. اچھا. میں نے کہا یہ پہلی بات ہے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی عہدے کا کوئی لالچ کوئی نہیں ہے. جی جی. یہ بڑی مزے کی بات ہے. اچھا. میں یہ گارنٹی دے کے کہتا ہوں, اچھا. ہم میں سے میں اگر میری صدارت جاتی ہے نا جی جی. تو اس میں صلح لکھی جائے نا کہ شیخ قمر صدارت سے اتر جائے تو یہ صلح ہو جاتا ہے, تو میں آن ایئر کہتا ہوں 1 منٹ کی بات ہے. یہ ایک بات ہے, دل سے پھر ایکسیپٹ بھی کرنا. یہ نہیں کہ وہی 2 دن بعد وہی سب کچھ کھینچا تانی شروع, وہ نہیں. صحیح بات ہے. بھائی قربانی بھی دی کس کے لیے, وہ قربانی بھی رہگان جائے, فائدہ کوئی نہیں ہے. باقی میرے گروپ میں حالانکہ یہ مجھے تھا, لیکن نہیں, میں نے جب آنکھوں دیکھا اور خود یہ دیکھا کہ کسی کو کسی عہدے کی ضرورت ہی نہیں رہی, اور نہ کسی کو کوئی لالچ آئی, اور نہ کسی نے ایسی کوئی خواہش کی کہ یار جب تک میں اس سیٹ یہ میری نہ ہوگی تب تک میں آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں. کوئی ایسا بندہ کو ہے ہی نہیں. صاحب اب ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے, پریس کلب کو مہینہ گزرنے والا ہے, مہینہ ہونے والا ہے, تو کیا اب ایسا ممکنات موجود ہیں, کوئی ایسا حال موجود ہے کہ جس سے یہ دونوں گروپ اکٹھے ہو جائیں؟ معاملات یہ جو ہوتے ہیں نا جوڑنے کے, یہ ہر پل ہی موجود ہوتے ہیں. جی جی. یہ ہر ٹائم موجود رہتے ہیں. اس میں اچھا صاحب, جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا, تو کیا کبھی انہوں نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یار ابھی تک باضابطہ طریقے سے انہوں میں سے کسی نے رابطہ تو نہیں کیا, لیکن ہماری طرف سے 1-2 ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں. ٹھیک. آپ اگر اس میں شامل بھی رہا. آپ کی طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے, آپ سے رابطہ کرنا چاہیں اکٹھا ہونے کے لیے, تو آپ ہماری کون سی ذاتی دشمنی ہے سر ان سے؟ اچھا. ہم نے کون سا, انہوں نے ان سے ہماری کیا دشمنی, ہماری ان سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بات ہے کام کی, بات ہے احترام کی, بات ہے قدر کی. یہ جب تک نہ ہوگی تو اب تک تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. کہنا ایک سیاسی بیان تو نہیں ہوتا یہ میں نے کام کرا دینے, وہ کب ہونے اس کا کوئی پتہ نہیں. صحافت اور سیاست میں بڑا فرق ہے سر. ہم صحافی لوگ سیاسیوں سے بیٹھ کے یہ باتیں جب سیکھ گئے تو ہمارا تب بھی جو ہے نا معاملات خراب ہوئے. ہم قلم تک محدود رہے نا, سیاست کو سیاست تک چھوڑ دیں. اور ہم اپنے جو کلر شیطان کی تحصیل کے جو مسائل ہیں نا, آج دیکھیں ہمارے شہر کے کیا حالات ہوئے ہیں. یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ سیاسی حضرات اس بات پہ کتنے خوش ہوئے ہیں. چلو یار ایک گروپ ہم 4 جوڑ لیتے ہیں, کوئی 4 وہ جوڑ لیتے ہیں, وہ ہماری مرضی کی خبریں چھاپ رہے ہیں, بس اللہ غیر اللہ. تو اپنے شہر کا یہ جو حال دیکھ لیں, آج کتنے ماہ گزر چکے ہیں. کوئی کہ یہ کہے نا جی ہم نے شہر کے لیے فلانا کام کروا دیا, یہ ہوا, یہ بات نہیں ہے. بس فرضی باتیں تو کرتے رہیں گے. اور جب بھی کوئی سیاسی لیڈر آیا اس نے اعلان کر دیے, میں یہی نہیں آپ کہتے کروڑوں روپے کے اعلان ہو رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کام بھی ہو گئے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہو گئے. میں سیاسیوں سے سنتے ہیں, تو آج کیا وہ زمین پہ ہیں کہاں؟ محترم, آپ کلو سیداں کی جو سیاسی قیادت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی, اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ سر جی وہ تو کیا کہتے ہیں, وہ سیاسی حوالے سے وہ ساری کمپلیٹ ہی کہتے ہیں, وہ تو اپوزیشن ہی کہے گی ان کے حوالے سے, میں تو نہیں کہہ سکتا. تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہر بندہ اپنے وہ کیا نام ہے خوش آمدی پہ چل رہا ہے, اور جو اس کو اچھا خوش آمدی میں مل رہا ہے وہ اس کو اپنا رہا ہے. باقی کو کیا ہے, ووٹر سپورٹر جو ہے نا وہ ساری زندگی رولتے ہی رہے, وہ یہی دیکھے. اور آج آپ کے سامنے وہ سب سے بڑی مثال یہ ہے, یہ چند ماہ بھی نہیں ہوا, 1.5 ماہ گزرا ہے, کہ دیکھ لیں حکومت کے اندر اپوزیشن تیار ہو گئی. یہ صحافیوں کا کمال تو نہیں, ہمارا تو نہیں ہے نا. نہیں تو یہ کیوں, اور اتنی تعداد میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو اپوزیشن سے بہتر کام بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات نہیں چلا سکے, انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا, خود سن رہے ہیں. اور ان کے میٹنگ اب اجلاس, اب آگے کی ان کا کیا لائے عمل ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن انہوں نے ابھی کہہ رہے ہیں کہ لائے عمل دیں گے. یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. شیخ صاحب اب ماشاءاللہ اس وقت پریس کلب کلو سیداں کے صدر ہیں, آپ 16 ممبران کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا سرکاری اداروں سے روز واسطہ بھی پڑتا ہے, تو کیا ہمارے سرکاری ادارے اس وقت ٹھیک ہم کر رہے ہیں؟ بہت سارے معاملات ہیں. وہ میں نے کہا خوش آمدی ٹولہ ہر پاس سے اپنا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. جی حضوری تابع داری سب کچھ چل رہا ہے. لیکن پھر بھی کچھ معاملات پہ بہت بہتر ہیں, لیکن کچھ معاملات سے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں.
لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ابھی تو ہمیں 1 ماہ ہوا ہے، جی جی آگے آگے دیکھیں ہمارا انشاءاللہ یہ گروپ، ہماری جو ٹیم ہے جی۔ یہ بہت کچھ لکھے گی اور اپنے شہر کے لیے لکھے گی۔ شیخ صاحب، اس وقت آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے؟ آپ نے بطور صدر اپنی ٹیم کے ساتھ لے کر کلر سیدان کے لیے کیا کرنا ہے؟ سر سب سے بڑی ایک ہی بات ہے، اگر شاید ہم وہی کر گئے تو وہی بڑی ہے جی کہ جی اپنی اور اپنے ساتھ والے ساتھی کی، جی چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، جی ایک عزت اور ایک مقام بنا جائے۔ اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ سر سب سے بڑی بات ہے ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے۔ اچھا اتفاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے تو ٹوٹے ٹوٹے ہو رہے ہیں نا۔ ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ہم سب ناراضگیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جب تک ہمارے اندر کوارڈینیشن نہیں ہوگی نا، جی جی تو اسی طرح رستے میں کچھ معاملات میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، جی لیکن مجھے وہ میری ٹیم وہ اس میں سے نکالے گی کچھ باتیں کہ یہ سر جی یہ تو کچھ ہمارے سینئر میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحیح انسان ہے نا، جی جی لیکن ہر رستے میں حل ہے، ہر رستے کا حل ہے، وہ حل بنا کے رستے پہ چلا جا سکتا ہے، چاہے اس پہ جتنے مرضی روڑے ہو، چاہے اس پہ جتنے مرضی کانٹے ہو، وہ سارے اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اٹھانے کی صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، لیکن ہمارے کچھ دوستوں میں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم جب لیٹے ہی رہیں تو لیٹے ہی رہیں۔ تو یہ بات ہے کہ باقی میں یہ چاہتا ضرور ہوں کہ ہم سب میں اتفاق ہو، اور جس صحافی کو آج اتنا بدنام کیا جاتا ہے وہ اپنا مقام بنائے بس۔ شیخ صاحب، آپ بطور صدر پریس کلب کلر سیدان دوسرے گروپ کے ممبران کو عہدیداران کو کیا پیغام دیں گے؟ سر یہی پیغام دیتا ہے جو ابھی میں نے کہہ دیا ہے، پیغام یہی ہے کہ بڑے دل کر لو، اچھا وہ خالی دل بھی بڑے نہیں کرو، خود بھی بڑے ہو جاؤ۔ کچھ بندے عمر سے بڑے ہو گئے لیکن دل سے بڑے ابھی تک نہیں ہوئے، ذہن سے نہیں ہوئے۔ میں ان کو کہتا ہوں ہم نے آپ لوگوں سے سیکھنا تھا، ہم صحافت میں نئے ہیں، ابھی بورن بیبی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ نے آپ لوگوں سے سیکھنا تھا، اور آپ نے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ہمیں دوڑانا شروع کر دیا، تو پھر ہم کس سے سیکھیں گے؟ دیواریں تو بولیں گی، دیواریں کے ساتھ کان اوروں کے بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے آپ محترم ہیں سارے، میرے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ نہیں، سب محترم ہیں، ہم نے آپ سے سیکھنا تھا، آپ کسی اور رخ لے کے چل پڑے، ہم کتنا ہی بھاگیں گے آخر ہمارے، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ ادارے کے حوالے سے، کچھ معاملات ہوتے ہیں کچھ ایسے، لیکن وہ معاملات سب صحافیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جی جی جس کو ابھی آپ ایک وہ بات ہے وہ میں ڈسکس کرتا جاؤں، جیسے کہتے ہیں کہ صحافی دیکھیں جی وہ 500 پہ وہاں سے لے لیا، 5000 یہ کر گیا وہ، اور سر جی بات یہ ہے کہ ادارہ اس کو یہ معاملات اس نے ادارے کے چلانے ہوتے ہیں، ادارے کے لاکھوں اخراجات وہ جو اس کا رپورٹر ہے وہی پورے کرتا ہے، لیکن ہمارے جو چھوٹے ذہن ہیں نا، چھوٹے ذہن، تو ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں، جب ہمارے بڑے نہیں ہوں گے نا، ہم اپنے قد سے تو بڑے ہو گئے لیکن ذہن سے جب تک بڑے نہیں ہوں گے تو ایسے باتیں کبھی نہیں ہوں گی۔ یعنی آپ کے خیال میں انسان قد سے، تعلیم سے یا کسی اور وجہ سے بڑا نہیں تھا، اپنے کردار کے وجہ سے، اپنی سوچ کے وجہ سے میں نے بڑا ہوتا ہے۔ 1.5 سال پہلے ایک خبر لگائی، تو کلر سیدہ میں دودھ دہی خالص نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو میں لکھا کہ یہ بھائی 2 نمبر فراڈ ہو رہا ہے، یہ پاؤڈر ملا دودھ، تو نیکسٹ ایک صحافی دوست تھے میرے، انہوں نے مجھے کال کی، کہتے ہیں آپ مجھے بتاتے نا فلانی دکان سے آپ کو فری مل جاتا، تو میرا خیال میں اس نے فری نہیں دیا، تو آپ نے جو ہے نا وہ خبر لگا دی، اور میں نے کہا جناب آپ میرے پاس آؤ، آپ نے فون کیا، آپ نے کہا اندازے سے، میرے 2 کرایہ دار ہی دودھ دہی کی دکان والے ہیں، تو مجھے فری لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مزے کی بات ہے جن کی خبر لائی وہ میرے ہی کرایہ دار ہیں، تو میں اس بات پہ نہیں، میں نے کہا یہ بھی اگر سیل کریں تو 1 نمبر کریں۔ شیخ صاحب، آپ پی ڈی پوسٹ کے والے سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اور جیسے ایک ہمارے لیڈر تھے سابقہ، اس تحصیل کے لیڈر تھے، وہ کہتے تھے کچھ ساتھی ہمارے چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور یہ صحافی ایسے جو چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور یہ بڑی مشکلات میں جانتا ہوں، بڑی مشکلات سے جو پہلی سیڑھی تھی انہوں نے اس پہ چڑھے، اور آج اللہ پاک وہ کہتے ہیں جو مشکلات پہ نہ چلے کامیابیاں بھی پھر اس کو نہیں، جو آپ نے مشکلات اس پوری ٹیم نے جو جھیلی ہیں اس کے بعد کامیابی تبھی آپ کی گود میں اللہ پاک خود ڈال رہا ہے۔ آج ایک نام ہے اس ادارے کا، آج صحافی کی جو تنظیم کی جو کام کرتے ہیں سارے قابل فخر ہیں، قابل احترام ہیں۔ یہی بات ہے اشفاق صاحب، آپ نے بات تو کر دیا، وہ بات یاد آ گئی، آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ بھی اس بات کے فیصلے کا حصہ رہے کہ کچھ حدیں طے کر دی گئی تھی کہ یہ فلانی کی طرف جائے گا
تو یہ صحافی نہیں کہلائے گا، یہ فلانے ادارے سے جائے گا تو فلانا صحافی رہے گا۔ یہ کہاں کی ڈگری ہیں؟ یہ خود کی تخلیق کی ڈگری ہے۔ خود کی تخلیق کوئی نہیں ہوتی، خود کی تخلیق کا معاملات وہ اپنے گھر میں رکھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پنڈی پوسٹ سے کوئی ہے، کوئی جس مرضی اخبار سے، وہ ہے جینین اوریجنل، وہ صحافی میرے لیے قابل احترام ہے۔ وہ ادارہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، قد چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، رنگ چاہے گورا ہو چاہے کالا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہ حد نام بنائیں کہ یہاں سے وہ جو تھا نا، وہ جی جناب وہ نہیں جی، اس ادارے میں جاؤ جی، سارے اس ادارے کے صحافی ہمیں قابل قبول ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں جناب دوسرے پریس کلب کے عہدیداران صدر شیخ ثاقب صاحب، جنرل سیکرٹری چودھری شہباز صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح شیخ صاحب نے بتایا کہ ہمارے دروازے ہر وقت تعاون کے لیے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں وہ ایک قدم چلیں گے، میں 4 قدم ان سے آگے بڑھوں گا، تو آپ رابطہ کریں۔ اس ٹکڑوں سے صحافیوں کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ دونوں گروپ کامیاب نہیں ہوں گے، دونوں کا نقصان ہے۔ تو جس طرح انہوں نے آپ کو آفر کی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کسی تیسرے ثالث کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کریں، تو یہ معاملات سدھارنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے، جو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کا جواب دیا۔ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔